جی تو دوستوں ڈرامہ بلیس اس مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں ہر رشتہ آزمائش میں ہے اور آنے والی ایپیسوڈز کی پریڈکشنز کے مطابق گہرے صدموں اور چونکا دینے والے انکشافات ہونے والے ہیں۔ دوستوں مریم کی طویل خاموشی اب خطرناک حد تک معنی خیز ہو چکی ہے کیونکہ اس کے دل میں چھپے راز زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ اویس کے رویے اور اس کی الجھن اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی بڑے فیصلے کے دہانے پر کھڑا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا سچ کا ساتھ دیا یا سماجی دباؤ کے آگے ہار مان لی؟ اور انابیہ کی شخصیت کے پوشیدہ پہلو آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں اور اس کے فیصلے مریم کی زندگی کو ایک بار پھر ہلا کر رکھ سکتے ہیں۔ شاویز کا اچانک منظر سے غائب ہونا اور اس کا فون بند ہونا کسی آنے والے خطرے یا بڑے واقعے کی نشاندہی کر رہا ہے جو پورے خاندان کو ہلا بھی سکتا ہے۔ دوستو گھر کے بڑے حسب معمول عزت، رسم رواج اور لوگوں کی باتوں کو ترجیح دیں گے، مگر حالات اس بار ان کے قابو سے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ فرینڈز نیکسٹ ایپیسوڈ میں سچ اور فریب آمنے سامنے ہوں گے، تعلقات ٹوٹنے کے قریب ہوں گے اور ایک ایسا تصادم جنم لے گا جو ڈرامہ ابلیس کی کہانی کو بالکل نئی سمت میں لے جائے گا۔ فرینڈز اگر دیکھا جائے تو انابیہ اس سارے ڈرامے میں سب سے زیادہ کنفیوز اور سب سے زیادہ خطرناک حد تک اوور ایکٹنگ موڈ میں نظر آتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے دلہن بننا، مگر اس کی نصیب میں جوڑا نہیں بلکہ کفن ہے۔ وہ شاویز سے بار بار کہتی ہے کہ وہ کسی کے لیے تیار نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف اسی کی ہے، ساتھ ہی مرنے کی دھمکیاں بھی دیتی ہے تاکہ جذبات کا لیول پورا ہو رہے۔ دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود بھی پوری طرح کنفیوز ہے اور دوسروں کو بھی کنفیوز رکھنا چاہتی ہے۔ فرینڈ شاویز محبت میں پچھتاوے کی چلتی پھرتی مثال ہے۔ وہ انابیہ کو یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کی جان ہے، وہ اسے کبھی دکھ نہیں دے گا، بس ابھی تھوڑی سی قربانی دے لو۔ ہر ڈائلاگ کے آخر میں آئی پرومس شامل کرنا اس کی خاص عادت بن چکی ہے، لیکن اس کے وعدوں کے ایکسپائری ڈیٹ شاید بہت قریب ہے۔ دوستو اس ڈرامے میں مریم کی کہانی سب سے خاموش مگر سب سے زیادہ مظلوم نظر آتی ہے۔ وہ کسی سے اونچی آواز میں کچھ نہیں کہتی، بس دل میں طوفان لے کر گھومتی ہے، کبھی کہتی ہے دل نہیں چاہ رہا، کبھی زبردستی ڈریس پہن لیتی ہے، سب کام کرتی ہے، سب کی باتیں سنتی ہے اور آخر میں اسے ہی کہا جاتا ہے کوئی کام تم سے ٹھیک ہوتا ہی نہیں۔ بیچاری کو بس سکون چاہیے مگر ڈرامے والے اسے چین نہیں لینے دیتے۔ تو فرینڈز اس ڈرامے میں اویس کا کردار جو خود بھی الجھا ہوا ہے اور دوسروں کو بھی الجھا رہا ہے، ایک طرف اس کی منگنی ہو رہی ہے، دوسری طرف مریم سے بند کمرے میں پرانی محبت کے اعترافات کیے جا رہے ہیں۔ کہتا ہے ابھی وقت ہے، سب ٹھیک ہو سکتا ہے، یعنی انگوٹھی بھی ہاتھ میں اور دل بھی کہیں اور۔ یہ وہی کردار ہے جو کہتا ہے میں ٹھیک ہوں لیکن چہرہ سب سچ بتا دیتا ہے۔ فرینڈز اس ڈرامے میں گھر کی بڑی عورتیں یہ سب کردار مل کر ایک ہی بات کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ کبھی ڈریس کا مسئلہ، کبھی رسم کا وقت، کبھی مسکراہٹ کا۔ ان کے نزدیک جذبات بعد میں آتے ہیں، رسم پہلے، اور اگر کوئی اداس ہو تو بس ایک ہی حل ہے، مسکرا لو، خوشی کا موقع ہے۔ فرینڈز ڈرامہ بلیس کا موضوع گہرا اور سنجیدہ ہے، لیکن اس کہانی میں بعض مقامات پر غیر ضروری طوالت کا شکار ہو چکی ہے۔ جذباتی مناظر میں شدت تو ہے مگر ایک ہی طرح کے مکالمے بار بار سننے سے اثر کمزور پڑ جاتا ہے اور خواتین کرداروں کے زیادہ تر دباؤ میں بے بس دکھایا گیا جس سے ان کی شخصیت مکمل طور پر نکھر نہیں پاتی۔ فرینڈز مرد کا کردار اکثر کنفیوژن اور کمزور فیصلوں کا شکار نظر آتا ہے جو ناظرین کو الجھن میں ڈال رہا ہے۔ اس کے باوجود ڈرامہ سماجی روایات، رشتوں کی کشمکش اور نفسیاتی دباؤ جیسے اہم مسائل کو سامنے لا رہا ہے جو اسے ایک حد تک مؤثر قابل غور بناتا ہے۔ دوستو اس ایپیسوڈ سے یہ سبق ملتا ہے کہ خاموشی ہمیشہ صبر کی علامت نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات یہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ رشتوں میں سچ چھپانے سے مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ زبردستی کے فیصلے چاہے وہ خاندان کی طرف سے ہوں یا حالات مجبوری
انسان کو ذہنی اور جذباتی طور پر کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ یہ بتا رہی ہے کہ سماجی دباؤ کے تحت لیے گئے وعدے اکثر دوسروں کی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر وقت سچ بولنا اور خود کے لیے کھڑا ہونا بھی نقصان سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو۔ پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائی، سی یو اگین۔